دوستو، آپ نے کارٹونز اور ہالی ووڈ کی فلموں کے آغاز پر شیر کے دھاڑنے، مشل پکڑے مجسمے، ڈبلو بی، والٹ ڈزنی کا خوبصورت قلعہ سمیت دیگر لوگوز بھی دیکھے ہوں گے۔ آئیے آج آپ کو فلم شروع ہونے سے پہلے دکھائی دینے والے ان لوگوز کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو پل پل کی خبر رہے کہ چینل پر چل کیا رہا ہے۔ کارٹونز اور فلمیں شروع ہوتے ہی گول دائرے میں دھاڑتا ہوا شیر دراصل ہالی ووڈ کے معروف میٹرو گولڈن میئر اسٹوڈیوز کا لوگو ہے۔ دھاڑتے ہوئے شیر کا لوگو مقبول ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے 1916 میں ہارورڈ ڈائز نامی شخص نے ڈیزائن کیا۔ یہ لوگو پہلے گولڈن پکچرز کارپوریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بعد ازاں گولڈن پکچرز نے میٹرو پکچرز کارپوریشن اور لوئس بی کے ساتھ اشتراک کر لیا، جس کے بعد MMG کمپنی کا وجود عمل میں آیا اور اب فلم یا کارٹون کے آغاز سے قبل نظر آنے والا دھاڑتا ہوا شیر MGM اسٹوڈیو کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1916 میں خاموش فلموں کے دور سے لے کر 2017 تک مختلف دھاڑتے ہوئے شیر دکھائے گئے۔ لوگوں کی تیاری کی چند تصاویر جب انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں، جس میں شیر کو باندھ کر لوگو شوٹ کرنے اور لوگوں کے لیے مطلوبہ آوازیں نکلوانے کے لیے شیر کی دم کھینچنے پر کمپنی کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور لوگوں میں استعمال ہونے والے شیر کی آوازیں جنگل کے مختلف شیروں کی دھاڑ کی آوازوں کو ملا کر بنائی گئی تھیں۔ اگر کولمبیا پکچرز کے لوگو کی بات کی جائے تو اس میں سفید لباس میں خاتون ہاتھ میں مشل تھامے دکھائی گئی ہے۔ یہ لوگو دی ٹارچ لیڈی کے نام سے مقبول ہے۔ کولمبیا پکچرز اسٹوڈیو کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کا نام بریڈ اینڈ کون فلمز تھا۔ شروع میں یہ کمپنی انتہائی کم بجٹ کی فلمیں بناتی تھی۔ 1924 میں کون برادرز نے اپنے اسٹوڈیو کی ترقی اور مشہوری کے لیے اس کا نام کولمبیا پکچرز رکھ لیا۔ لوگو میں موجود خاتون کا دھڑ جینی جوزف نامی ماڈل کا ہے، جبکہ اس کا چہرہ بنانے کے لیے کمپیوٹر گرافک کا سہارا لیا گیا۔ اسی دوران لوگو میں خاتون کے لباس میں امریکی پرچم کی جگہ نیلے رنگ کا کپڑا شامل کیا گیا۔ معروف ہالی ووڈ اسٹوڈیو پیراماؤنٹ پکچرز کے لوگو پر دھیان دیں تو برفانی چادر اوڑھے پہاڑ کے گرد گھومتے ستارے نظر آتے ہیں۔ 1912 میں قائم ہونے والے اسٹوڈیو پیراماؤنٹ پکچرز کا لوگو W بارٹ کنگسٹن نے بنایا۔ لوگو میں نظر آنے والے برفانی پہاڑ کا نام بینلو مونڈ ماؤنٹین ہے۔ ابتدا میں پہاڑی پر گھومنے والے ستاروں کی تعداد 24 تھی، جو اسٹوڈیو سے جڑے اداکاروں کی تعداد تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ستاروں کی تعداد 24 سے کم ہو کر 22 ہو گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ آج تک ستاروں کی تعداد میں کمی کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ شاید یہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ معروف ہالی ووڈ اسٹوڈیو ڈریم ورکس پکچر کی بنیاد 1994 میں رکھی گئی۔ اسٹوڈیو کے قیام کا سہرا ہدایت کار اسٹیون اسپیل برگ، چیئرمین ڈزنی اسٹوڈیو جیفری کیٹزن برگ اور پروڈیوسر ڈیوڈ کیفن کے سر جاتا ہے۔ اسٹوڈیو کے قیام کے موقع پر اس کے لوگو کی تیاری بھی ضروری تھی۔ ڈریم ورکس پکچر کے ابتدائی لوگو میں ایک آدمی کو چاند پر بیٹھے دکھایا گیا تھا، لیکن بعد میں آرٹسٹ نے لوگو میں تبدیلی کرتے ہوئے آدمی کی بجائے چاند پر ایک کمسن لڑکے کو بیٹھے ہوئے دکھایا۔ آرٹسٹ نے لوگو میں نظر آنے والے بچے کو اپنے بیٹے ولیم کا روپ دیا اور یوں یہ لوگو ڈریم ورکس پکچر کی پہچان بنا۔ مکی ماؤس سے مقبول ہونے والے والٹ ڈزنی اسٹوڈیو کا قیام 1923 میں عمل میں آیا۔ والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز کو ہالی ووڈ میں کنگ کی سی حیثیت حاصل ہے۔ والٹر ایلاس والٹ ڈزنی نے اپنے بھائی روئے ڈزنی کے ساتھ مل کر کمپنی بنائی تھی۔ شروع میں چھوٹے پیمانے پر اینیمیشن کارٹون تیار کیے جاتے تھے۔ کمپنی کا نام پہلے لافو گرام تھا، لیکن بدقسمتی سے کمپنی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز کے لوگو میں ہمیشہ ایک قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ ابتدا میں کمپنی کے لوگو میں جرمنی کا مشہور نیوشوانسٹین قلعے سے متاثر ہو کر اس قلعے کو شامل کیا گیا تھا۔ 2006 میں یہی قلعہ والٹ ڈزنی کا لوگو بن گیا۔ 2006 کے بعد لوگو میں موجود قلعے کو پیرس میں ڈزنی لینڈ میں موجود سنڈریلا کے قلعے میں تبدیل کر دیا۔ والٹ ڈزنی کی فلموں کے آغاز میں جو قلعہ نظر آتا ہے
دراصل وہ ڈزنی کی ہی مشہور زمانہ اینیمیٹڈ فلم سنڈریلا کا خوبصورت قلعہ نما محل ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بذریعہ میسج اور کمنٹس آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔